اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بذریعہ معجزہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے ایک دن قوم بنی اسرائیل کو خدا کے فرمانے سے جہاد میں جانے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے مرنے کے خیال سے جہاد میں جانا قبول نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں وبائی امراض طاعون میں مبتلا کر دیا۔ اس وبائی بیماری میں کثیر التعداد لوگ مر گئے، تو بہت سے لوگ ڈر کے مارے گھروں سے بھاگ نکلے۔ جب وہ لوگ وہاں سے کافی دور چلے گئے تو وہاں ایک مہلک آواز نے ان سب لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ مردوں کی کثرت کی وجہ سے ان کو شہر میں لا کر دفنانا مشکل تھا، اس لیے ان کے چاروں اطراف دیوار کر دی گئی اور ان کو زمین میں دفن نہ کر سکے، اور وہ تمام سورج کی گرمی سے گل سڑ گئے تھے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام 7 دن بعد اعتکاف سے نکل کر شہر سے باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ ان سب کی ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں۔ یہ دیکھ کر دل میں رحم آیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، تو نے میری قوم کو ہلاک کر دیا، تو پھر ان کو زندہ کر۔ ندا آئی، اے ذوالکفل، یہ سب وبا کے ڈر سے نکل کر بھاگ گئے تھے اور انہوں نے میری قبضے قدرت کا خیال نہ کیا، اس لیے میں نے ان سب کو مار ڈالا اور پھر تمہاری دعا سے زندہ کر دیا۔ جب وہ لوگ زندہ ہو گئے اور اپنے شہر میں واپس آئے، ان سب کے بدن سے اور ان کی نسل کے بدن سے جب پسینہ نکلتا تو اس میں سے مردے کی بدبو آتی، اور پھر وہ اپنی اپنی میراث پر جا بیٹھے اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگے، اور انہوں نے رفتہ رفتہ دین کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی، اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے دیار شام زمین بابل جا بسے اور وہیں انتقال فرمایا، اور دجلہ اور کوفہ کے درمیان مدفون ہوئے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔